الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشغالنا صلى الله تعالى عليه وسلم امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما رحمت اللہ تعالی علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و امن والہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس وحدہ لا شریک کا شکر، ہر نعمت پر اتنا
جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، ہر نعمت پر اتنا، جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ اور یا پروردگار عالم، میں تیرے دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، تیرے گھر کا خادم ہوں، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ آج ہم گفتگو کریں گے کسی کو دھوکہ دینا، کسی سے وعدہ خلافی کرنا، اور کسی سے بد عہدی کرنا، کہ کسی کے ساتھ عہد کر لیا پھر اس کے خلاف ہوا، وعدہ کر لیا تو وعدے کے خلاف ہوا، اور کسی کو دھوکہ دیا، کہ یہ شخص اللہ اور پیارے آقا علیہ السلام کی نظر میں کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے۔ کہ فرمایا جو بھی تم کسی کے ساتھ عہد کرو، وعدہ کرو، اسے پورا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا جو تم نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ پورا کیوں نہیں کیا۔ کہ قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا اور سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو فرمایا تم دنیا میں ہی اپنا معاملہ حل کر لو، ورنہ وہاں پر مشکل ہو جائے گا۔ کہ اپنے معاملے کو دنیا میں ٹھیک کر لو، اپنے وعدے کو، عہد کو دنیا میں ٹھیک کر لو، تو وہاں تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر یہاں معاملہ تم نے خراب کر لیے تو وہاں اس کا سوال ہوگا، پھر جواب دینا پڑے گا، اور جواب نہ دے سکے تو پھر اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اب دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، یعنی جو تم نے بولا ہے اس بول کو پورا کرو۔ اب یہاں پر جملہ بڑا قابل غور ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے بول، اپنے قول پورے کرو، اپنی کی ہوئی بات پہ قائم رہو، اسے پورا کرو۔ یہ کہا کس سے ہے؟ ایمان والے سے۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والے سے کہا ہے کہ اپنے قول پورے کرو، جو کہا ہے اسے پورا کرو۔ ایمان والوں سے کہا، بے ایمان سے اور
सीधी नहीं ऊपर दे। ईमान वालों से कहा कि अपने कौल पूरे करो, बेईमान से नहीं कहा। अब हमने गौर ये करना है, अगर तो हम अपनी बात पे कायम रहते हैं, जो बात की उस पे कायम रहते हैं, जो वादा किया उस पे कायम हैं, जो अहद किया उस पे कायम है, तो समझ जाओ कि हम ईमान वाले हैं। और अगर अपनी बात से फिर जाते हैं, अगर हम अपनी बात से फिर जाते हैं, जो ज़बान की है उससे फिर जाते हैं, अपने कौल से फिर जाते हैं, अपने वादे से फिर जाते हैं, तो फिर ईमान वालों में नहीं, फिर दूसरे लोगों में। क्यों? हम बात करके फिसल जाते हैं, वादा करके भूल जाते हैं, यानी जान के भूल जाते हैं। वादा किया बस फिर लारा लगा दिया, किसी से ज़बान कर ली, बदल गए। तो फरमाया हाँ, ये ईमान वालों का काम है, वादे पे कायम रहना, अहद पे कायम रहना, अपने कौल पे कायम रहना, ये ईमान वालों का काम है। अब हमने सबक पढ़ने का मकसद ये है कि हम किस खाते में हैं, बेईमानों में हैं कि ईमान वालों में हैं। हम अपनी बात पे कायम रहते हैं कि नहीं रहते, वादे पे कायम रहते हैं कि नहीं रहते। और दूसरी बात, दुनियावी लिहाज से जो मर्द होते हैं वो अपनी बात पे कायम होते हैं। मर्द अपनी बातों से जान चली जाए पर अपने वादा खिलाफी नहीं करते, जान चली जाए पर अपने कौल से, अपनी की हुई ज़बान से बदलते नहीं। ये मर्दों के काम है, खुसरों के काम नहीं है। बीवियों के काम ज़बान से बदल जाना, खुसरे बदल जाएं तो वो खुसरे हैं। मर्द अपनी बातों पर कायम रहते हैं। अब हमने देखना है कि हम में मर्द कौन है, हम मर्दों में हैं कि खुसरों में शामिल हैं। अगर तो अपनी बात पे कायम है, अपनी बात पे कायम है, जो ज़बान करते हैं उस पे कायम रहते हैं, तो फिर हम मर्द हैं। वरना हम अगर कायम नहीं तो खुसरों से भी, हिजड़ों से भी बदतर है। क्यों? मर्द तो कायम होता है, जो कहते हैं पूरा करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो ईमान वालों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, अपने कौल पूरे करो, जो तुमने कहा है उसे पूरा करो। ये बातें मेरी मुश्किल लगेंगी, इसलिए कि हम झूठ, गीबत, चुगली, नाच गाना, शराब, वादा खिलाफी, इनको कुछ नहीं जरूरत, ठीक है, रोज़ का काम है, चलने दो, वह ठीक है। लेकिन इनका नुकसान कितना बड़ा है, इससे ज़िल्लत कितनी बड़ी होगी, ये हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। अब मुख्तसर मैं इसको हदीस मुबारका की तरफ चलता हूँ और अर्ज़ करता हूँ, आप गौर कीजिए कि हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि जिसमें 4 खसलतें हों, 4 आदतें हों, वो पक्का मुनाफिक है। जिसमें 4 आदतें, ये 4 बातें पाई जाएं, वो पक्का मुनाफिक है। और मुनाफिक किसको कहते हैं? जो अंदर से बेईमान हो और ज़बान से कलमा पढ़ता हो। अंदर से काफिर हो और ज़बान से कलमा पढ़ता हो, उसे मुनाफिक कहते हैं। ये तो हो गया काफिर और मुसलमान में मुनाफिक। और एक ज़बान से कलमा भी पढ़ता है और अपने आप को मुसलमान भी कहता है, फिर उसमें ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो भी वहीं शामिल होता है। अब ये 4 चीज़ें कौन सी हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
کہ اس منافق کی نشانی یہ ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اندر سے بے ایمان ہے. سب سے پہلی عادت جو اس میں پائی جائے گی وہ یہ ہے کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. یہ پکے منافق کی نشانی ہے. نمبر 2 فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا. جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا. یہ پکے منافق کی دوسری نشانی ہے. اور نمبر 3 ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے عہد کرے تو اسے دھوکہ دے گا. یہ پکا منافق ہے جو زبان کر لے، عہد کر لے اور پھر دھوکہ دے. فرمایا یہ پکا منافق ہے. اور منافق کی تعریف سن لی کہ زبانی کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے کافر ہے، اندر سے بے ایمان ہے. نمبر 4 اب یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. نمبر 4 فرمایا کہ پکے منافق کی نشانی یہ ہے جب جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا. چاہے وہ بیوی سے لڑے، بچوں سے لڑے، محلے والوں سے لڑے، بھائی سے لڑے، چاچو سے لڑے، خالو سے لڑے، خالہ سے لڑے، ماموں سے لڑے، مامی سے لڑے، دادا سے لڑے، دادی سے لڑے، نانا سے لڑے، نانی سے لڑے، دوست سے لڑے، دکاندار سے لڑے، گاہک سے لڑے، مزدور سے لڑے، مالک سے لڑے، کسی سے بھی لڑے. فرمایا جب لڑائی کرے گا تو گالی دے گا. یہ پکے منافق کی نشانی ہے. اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں چوک میں، اور تیری ایسی تھی تیسی، تو ایک کڈی میں 4 کٹا، میں 10 نکالوں گا، میں تو برے کے گھر تک پہنچاؤں گا. نہیں بھائی، یہ نشانی ہے. دیکھیں کہیں ہمارے اندر تو یہ نہیں، یہ نشانی ہمارے اندر تو نہیں. اگر ہمارے اندر ہے ہم ان کو نکالیں. اگر ہمیں کسی نے ایک گالی دی ہے ہم چپ ہو جائیں، اس کو جا اللہ تیرا بھلا کرے. اور سادہ سا جملہ یہ، اگر کوئی ایک گالی دے اس کو بولو 2 اور دے لو، ہمارا کیا جائے. ہم اس پہ طیش میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں. اب اس کو سن لو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے اور اگلا شخص چپ رہا تو گالی دینے والے کی گالی اس کے گھر واپس آ جاتی ہے. اور اگر آگے سے جواب آ گیا تو دونوں ایک جیسے ہو گئے، دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے. اس کی گالی ادھر، اس کی گالی ادھر. کسی نے کسی کو ماں کی گالی دی، جس کو گالی دی وہ چپ رہا تو جس نے گالی دی اسی کی ماں کو چلی گئی واپس. ٹھیک ہو گیا. اب دونوں شخص، ایک نے گالی دی پھر دوسرے نے دے دی، اب دونوں ایک جیسے ہو گئے، دونوں برابر ہو گئے. اس کی گالی ادھر چلی گئی، اس کی گالی ادھر چلی گئی، دونوں ایک برابر ہو گئے. اب اس میں کوئی نیک نمازی بے نمازی نہ رہا. ایک نمازی ہے اس نے گالی دی، دوسرا ہے اس نے گالی دی، تو دونوں میں فرق کوئی نہیں رہا. وہ بے نمازی بھی ویسا ہے، یہ نمازی بھی ویسا ہے. ایک عام آدمی نے گالی دی، ایک عالم نے گالی دی، ایک مولوی نے گالی دی، پھر اس نے آپس میں جواب دیا، دونوں ایک جیسے، کوئی فرق نہیں رہا. تو فرق ہونا چاہیے، نیک اور بد میں فرق ہونا چاہیے. اگر کوئی ہمیں گالی دے ہم کہیں 2 دے لو، ہمارا کیا جائے گا. اپنی ماں بہن کو دینی جتنی مرضی دو. ہم لال پیلے ہو جاتے ہوتے اس نے گالی دی. ارے اس کی حقیقت کو تو ہم سمجھتے نہیں. اس کی حقیقت یہ ہے گالی دینے والے کی گالی اگر جس کو دی وہ چپ رہا تو واپس ہو گئے. اب کیا خیال ہے، ہم گالی کے بدلے میں گالی دیں گے یا چپ رہیں گے؟ لاکھ گالیاں دے، بولو 2 دیتا جا، جتنا دل کرتا ہے گالیاں دے، ہمیں کون سی آ رہی ہے. اب اس کی گالی پہ ہمیں یقین ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان پہ یقین ہے. یہ زبان سے گالی دے رہا ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تم چپ رہو، وہ واپس جا رہی ہے. اب
کون سی بات ماننی؟ اس کی گالی کے جواب کو تیار کریں یا کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کو مان کے چپ رہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر دیکھیے گا اس میں اگر ہم کہیں نا کہ یار اس نے گالی دی اور میں چپ رہتا تو لوگ کیا کہتے؟ اس نے جواب ہی نہیں دیا، اس نے تھپڑ مارا، آگے سے میں نے اس کو دو نہ مارتا تو لوگ کیا کہتے؟ لوگ کہتے یہ بڑا بغیرت ہے، اس کو غیرت ہی نہیں۔ بھائی اس کا غیرت سے تعلق نہیں، اس کا مردانگی کے ساتھ تعلق ہے، مرد ہونے کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرد ہیں جو لوگوں کی بات کو سن کے برداشت کر جائیں، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کر جائیں، یہ مردوں کا کام ہے۔ لوگوں نے اگر برا بلا کہا یہ چپ کر کے حوصلہ کر کے اسے پی جائیں، فرمایا یہ مردوں کا کام ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ بڑے حوصلے والے مرد ہوتے ہیں، برداشت والے مرد ہوتے ہیں، بدلہ نہ لینے والے مرد ہوتے ہیں۔ اور جو بات پہ پھٹ پڑے وہ مرد نہیں ہوتے، وہ مرد نہیں۔ اچھا حوصلہ، بڑا حوصلہ بڑے لوگوں میں ہوتا ہے، بڑے لوگوں میں بڑا حوصلہ، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ بندہ دولت سے بڑا نہیں ہوتا، مربع، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، یہ اس سے بڑا نہیں ہوتا۔ مرد بڑا کس سے ہوتا ہے؟ مرد کس بات سے بنتا ہے؟ اپنے بڑے حوصلے سے، بڑی بات سے، بڑی سوچ سے بڑا بنتا ہے۔ سوچ بڑی ہو، سوچ اعلیٰ ہو تو وہ بڑا بنے گا، وہ بڑا ہوگا۔ قد بت میں بڑا ہو، دولت میں بڑا ہو، اندر عقل ایک ٹکے کی نہ ہو، وہ بڑا نہیں ہے۔ عقل اس کو ایک ٹکے کی نہ ہو، سوجھ بوجھ نہ ہو، اسے بولنے کی تمیز نہ ہو، وہ بڑا نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل وہ ڈیرے بنائے ہوئے ہیں اور لچے لفنگے رکھے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور کتے رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بڑا، وہ بڑا، وہ بڑا۔ بھائی وہ بڑا نہیں ہے، بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے۔ بڑا وہ شخص ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا ہے، جس کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں، وہ بڑا ہے۔ دولت سے بڑا نہیں ہوتا۔ دولت تو کنجروں کے پاس بھی بہت ہوتی ہے، ایک رات میں وہ کئی لاکھ روپیہ کما لیتی ہے، لیکن آپ اور میں اور دنیا اس کو کنجری کہتے ہیں، طوائف کہتے ہیں۔ دولت تو اس کے، دولت سے بڑا نہیں ہوتا، بڑی سوچ سے بڑا ہوتا ہے، بڑی عقل سے بڑا ہوتا ہے، بڑے حوصلے سے بڑا ہوتا ہے، بڑے صبر سے بڑا ہوتا ہے، بڑی دلیری سے بندہ بڑا بنتا ہے، پھر مرد بنتا ہے۔ اب نام میں ہم سارے ہی مرد کہلاتے ہیں، میں بھی بڑا مرد، آپ بھی کہتے ہیں مرد نہیں۔ مرد کی یہ نشانیاں ہیں کہ اس میں حوصلہ ہوگا، اس میں برداشت ہوگی، اس میں ہمت ہوگی، جرت ہوگی کسی کی تکلیف کو برداشت کرنے کی۔ یہ مردوں کے کام ہے۔ اور لڑائی جھگڑے کرنا، جلدی سے ادھر آ جانا، مار پٹائی شروع کر دینا، یہ مردوں کے کام نہیں ہے، یہ کمزور لوگوں کے کام ہے، کمزوروں کے یہ کام۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ پھر ایک بار اشارتاً عرض کر دوں کہ فرمایا نمبر 1 جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، نمبر 2 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، نمبر 3 جب عہد کرے گا، وعدہ کرے گا تو پھر دھوکہ دے گا، اس میں پورا نہیں اترے گا، تو جب جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا۔ اب اس میں جو بات آتی ہے کہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں پھر دھوکہ دیتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں دھوکہ دیتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ہم دھوکہ دینے والوں میں ہیں تو پکے منافق ہیں۔
اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم توبہ کریں، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، نادان تھے، ہم اس کو معمولی سمجھ کے کر جاتے تھے، مولا ہمیں معافی عطا فرما، آئندہ نہیں کریں گے، تو ہم مسلمانوں کی صف میں آ جائیں گے، نہیں تو ظاہری کلمہ ہے اندر سے منافق ہے تو نام منافقوں میں ہی لکھا جائے گا۔ مختصر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان کا مقابل ہوں گا، کہ 3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں 3 بندوں کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا۔ اب یہ بندے کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 جس نے میرے نام پر عہد کیا پھر عہد شکنی کی، کہ جس نے میرے نام پر کسی سے بات کر لی یا قسم اٹھا لی، میرے نام پر کوئی وعدہ کر لیا اور پھر اس نے اس کے وعدہ خلافی کی، فرمایا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا۔ اب اس سے آپ سمجھ لیجیے آسانی سے کہ جو میرے نام پہ وعدہ کرے، میرے نام پہ کسی سے بات کر لے، میرے نام کے حوالے سے قسم دے دے، تو فرمایا کہ پھر اس کو پورا نہ کرے، قیامت کے دن اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا۔ تو مجھ سے کون جیتے گا؟ فرمایا میرے ساتھ تو اللہ ہے، تو ضرور پھر اسے سزا ملے گی۔ نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی آزاد کو بیچا اور اس کی قیمت کھا لی، کسی آزاد شخص کو بیچ دیا اور اس کے پیسے کھا گیا۔ یہ پہلے ہوتا تھا، غلام خریدے جاتے تھے اور ان کو بیچا جاتا تھا، تو اس وقت ایسے معاملات ہوتے تھے، اور اب اس دور میں ایسا ہے لیکن بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے، اور یہ کچھ دلال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قسم کا کاروبار کرتے ہیں، جیسے کسی آزاد عورت کو اٹھا لیا نشہ وغیرہ دے کے، یا کسی نوجوان کو اٹھا لیا اور پھر اس کو آگے بیچ دیا، آزاد انسان تھا، پھر اس کو آگے بیچ دیا، پھر آگے بیچ دیا، تو یہ معاملات اس قسم کے ہیں۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مزدور کو اجرت پر رکھا، اب اس کو غور سے سن لیں، مزدور بھی اور مالک بھی، فرمایا کہ جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا، اجرت پر رکھا، پھر اس سے کام پورا لیا مگر اس کو مزدوری نہ دی، پوری نہ دی یا بالکل نہ دی، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا میں اس مزدور کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس مالک کے مقابلے میں اس مزدور کے ساتھ کھڑا ہو کے اللہ سے عرض کروں گا، مولا یہ وہ ظالم ہے جس نے اس مزدور کا حق ادا نہیں کیا۔ اب وہ مزدور ضروری نہیں کہ جو مستری کے ساتھ ہوتا ہے، جو یوسف کے ساتھ بابر ہو، تو یہ نہیں، کسی کام میں بھی ہم کسی بندے کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس سے کام پورا لیتے ہیں، یہ بھی مزدوری ہے، سارا دن قلم چلانا یہ بھی مزدوری ہے، اور اگر اپنا کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے تو یہ بھی مزدوری ہے، یہ بھی محنت کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، ہم نے کسی کو رکھا اپنے پاس اور اس سے کام لیا، پھر اس کا معاوضہ نہ دیا، اس کی اجرت نہ دی، اس کی مزدوری نہ دی، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس غریب کے ساتھ کھڑا ہو کے تو مالک کے خلاف بات کروں گا جس نے مزدور کا حق ادا نہیں کیا۔ اب یہ بات آپ کی اور میری سمجھ میں اچھی طرح آ گئی ہوگی۔ آگے چلیے تھوڑا سا، حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا
کہ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، جس کی کوشش ان کا ادنا شخص بھی کرتا ہے۔ فرمایا لہذا جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا اور وعدہ خلافی کی تو اس پر اللہ رب ذوالجلال کہ تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کے فرض قبول اللہ نہیں فرمائے گا اور نہ ہی نفل قبول فرمائے گا۔ اب اس کو پھر آسانی سے سادہ کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا، جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا اور وعدہ خلافی کی، دھوکہ کرنے والا بھی اسی میں شامل، وعدہ خلافی کرنے والا بھی اسی میں شامل ہے۔ جو دھوکہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم دھوکہ بار بار دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو مکر جاتے ہیں، یوٹرن کیا کہتے ہیں، یوٹرن کیا کہتے ہیں یار، شکر ہے آپ بھی مسکرائے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے اور دھوکہ دے، یہ دونوں شخص وعدہ خلافی کرنے والا، دھوکہ دینے والا، فرمایا اللہ کی بھی اس پہ لعنت ہے، سارے فرشتوں کی بھی اس پہ لعنت ہے اور انسانیت کی بھی اس پہ۔ اب ہم اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بار بار دھوکہ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور ان پہ بات ممبر و محراب سے بات بھی نہیں ہوتی۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنا حق ادا کریں، جو پیغام ہے وہ عوام تک پہنچائیں، اور عوام کا بھی حق ہے جلدی سے مسجد میں آئیں۔ جماعت کھڑی ہونے والی ہو تو دوڑتے ہوئے شامل ہو جائیں، پھر خالی آئیں اور پھر خالی جائیں، دونوں طرف تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی۔ اگر آپ آئیں تو میں حق ادا نہ کروں تو میں مجرم ہوں، اور اگر میں آ جاؤں آپ نہ آئیں تو پھر آپ مجرم ہیں، دونوں طرف سے تالی بجے گی۔ اب اس کو ایک بار پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا جو وعدہ کر کے مکر جائے، وعدہ کر کے بدل جائے، وعدہ کر کے وعدے کے خلاف کرے، دوسرے نمبر پہ جو دھوکہ دے، فرمایا اللہ کی بھی اس پہ لعنت، سارے فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے انسانوں کی بھی اس پہ لعنت۔ خالی لعنت میں کام پورا نہیں ہوگا، آگے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، فرمایا قیامت کے دن اس کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ اس کے نفل قبول ہوں گے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی جو وعدہ خلافی کرے گا، اس کے فرض نفل کچھ بھی قبول نہیں ہوگا جو وعدہ خلافی کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ یعنی دھوکے باز کی نماز قبول نہیں ہے، دھوکے باز کے فرض اور نفل قبول نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا جس سے اس کی پہچان ہوگی۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا، ایک ادھر جھنڈا نظر آ رہا ہے دن کو، ایک ادھر جھنڈا نظر آ رہا ہے، ایک ادھر نظر آ رہا ہے، ایک ادھر نظر آ رہا ہے۔ اچھا رات ہوتی ہے تو وہ پھر لائٹ بھی لگائی جاتی ہے، دور سے پتہ لگ، اچھا یہ وہ کوئی نہیں، جھنڈے نظر آتے ہیں نا، وہ پہچان ہے کہ یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن خیانت کرنے والے کے لیے
ایک جھنڈا گاڑا جائے گا جو اس کی پہچان ہوگا، یعنی جو امانت میں خیانت کرتا ہے جہاں پہ وہ ہوگا اس کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا کیا بتا رہا ہوگا؟ یہ وہ شخص ہے جو خیانت کرتا تھا، لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے۔ لوگ دور سے دیکھیں گے اچھا یہ خیانت کرنے والا ہے، اچھا یہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن خائن کی سرین پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جس سے اس کی پہچان ہوگی۔ فرمایا جو خیانت کرنے والا ہے اس کے یہاں پہ جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، یہاں پہ کمر سے نیچے جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، دور سے نظر آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کیا کرتے تھے، پہچان ہو جائے گی کہ یہ خیانت کرتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، پہلے اور بعد والے لوگوں کو جمع فرمائے گا، تو ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے اور بعد والے سارے لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور اس کے بعد جمع کرنے کے بعد جو لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، دنیا میں دھوکے دیتے ہیں، فرمایا اس کے لیے ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اس کے پاس وہ ہوگا اور آواز یہ آئے گی اے فلاں دا پتر فلاں دھوکے باز ہے، فلاں کا بیٹا فلاں دھوکے باز ہے، اس کے باپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ جو دھوکہ کرے گا قیامت کے دن اس کے باپ کا نام لے کے بتایا جائے گا یہ فلاں کا بیٹا دھوکے باز ہے۔ آگے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بد عہدی کرنے والے ہر شخص کے لیے قیامت کے دن اس کی بد عہدی کے مطابق جھنڈا گاڑا جائے گا، یعنی جو کسی سے عہد کر لیتا ہے، قول کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، تو پھر اس بات سے مکر جاتا ہے، بدل جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو فرمایا جتنا بڑا وہ وعدہ خلاف ہوگا اتنا بڑا اس کا جھنڈا ہوگا۔ اب یوں سمجھ لیں جتنی کسی کے پاس دولت زیادہ ہوگی اتنی بلڈنگ بڑی اور اونچی ہوگی کہ لوگوں کو پتہ چلے اچھا یہ فلاں چودھری صاحب، یہ فلاں ملک صاحب، یہ فلاں رانا صاحب، اچھا یہ فلاں جنرل صاحب، یہ کرنل صاحب، یہ جٹ صاحب، یہ بٹ صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ خواجہ صاحب۔ نمائشی ہم کرتے ہیں نا وہ بڑی اسی طرح یہاں ہم نمائش کریں گے۔ فرمایا قیامت کے دن جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے، بد عہدی کرنے والا ہے، اپنے قول سے مکرنے والا ہے، اپنی بات کر کے بدلنے والا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کے پاس جھنڈا ہوگا، جتنا بڑا یہ وعدہ خلاف ہوگا اتنا بلند جھنڈا ہوگا۔ لوگ دور سے کہیں گے، جیسے یہاں کہتے ہیں وہ کوٹھی چودھری صاحب کی، وہاں کہیں گے کہ یہ وہ سب سے بڑا وعدہ خلاف ہے، یہ زبان سے بدلنے والا ہے، زبان سے پھرنے والا ہے، وعدہ کر کے بدلنے والا، یہ وہ وعدہ خلاف ہے۔ دور سے پہچان ہوگی اس کی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر خائن کے لیے قیامت کے دن ایک علم ہوگا، یعنی امانت میں خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جسے اس کی خیانت کے مطابق بلند کیا جائے گا کہ جتنا وہ خیانت کرنے والا ہوگا اتنا جھنڈا بلند ہوتا جائے گا۔ جس طرح جتنے پیسے زیادہ ہوں گے بندہ اوپر جائے گا، کوٹھی اوپر جائے گی، بنگلہ اوپر جائے گا، سائڈوں میں پھیلتا جائے گا۔ فرمایا جتنا بڑا خیانت کرنے والا ہوگا اسی طرح اس کا جھنڈا بلند ہوتا جائے گا۔ اور فرمایا سن لو حکمرانوں سے بڑا خیانت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ بڑے شوق سے ووٹ دیتے ہیں، بھاگ کے دیتے ہیں، شریف آدمی کوئی کھڑا ہو جائے اس کو ووٹ نہیں دیتے،
ان چوروں اچکوں لفنگوں کو بھاگ بھاگ کے ووٹ دیتے ہیں اور لوگوں کی منتیں کرتے ہیں یار اے ساڈا خیال کری ہے اے ووٹ اینو دینا ہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حکمرانوں سے بڑا خیانت والا کوئی نہ ہوگا، اور جو ہم حصہ ڈالتے ہیں نا ان کو حکمران بنانے میں وہ بھی شامل ہوں گے، پھر سکے نال گلا بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ووٹ دینے لگو تو دیکھ لیا کرو، یہ نہ دیکھو کہ یہ محلے کا ہے، پارٹی کا ہے، فلاں فلاں، یہ دیکھو یہ بندے کا پتر بھی ہے، کسی انسان کا بچہ بھی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، یہ دیکھا کرو۔ پارٹی نہ دیکھو، اس کا کردار دیکھو۔ اگر اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کچھ نہیں فائدہ ہوگا، کچھ بھی نہیں وہ دے گا، وہ اپنا ہی، جیسے سب اپنا بھر رہے ہیں۔ اچھا نواز شریف آیا تھا، عمران خان ہے، زرداری ہے، بے پرویز مشرف ہے، کسی نے آپ کو کچھ دیا؟ ایمانداری سے بولنا، مسجد میں بیٹھے کسی نے آپ کو کچھ دیا؟ چلو ساری باتیں چھوڑ کے، اتنے سال آپ نے ان کی حکومت میں گزارے، کسی سال کسی عید پر کسی نے 100 روپے آپ کے لیے بھیج دیا کہ آج عید کا دن ہے میں حکمران ہوں، چلو زیادہ نہیں 100 روپیہ تمہارے بچوں کے لیے عیدی ہے، چلے انہیں مٹھائی کھلا دینا، کسی نے دیا؟ محنت آپ اپنی کرتے ہو، سارا خون پسینہ خود بہاتے ہو اور خود کما کے اپنا پیٹ بھرتے بچوں کو کھلاتے ہو، ووٹ ان کو دے کے ان ظالموں کو کھڑا کرتے ہو، پھر ہم ان میں گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں، ہمیں کس چیز کا فائدہ ہے؟ اس وقت غور کر لیا کرو، ووٹ جب ووٹ کی باری آئے تو دیکھ لیا کرو یہ انسان کیسا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، یہ نمازی ہے، یہ چور ہے، اچکا ہے، نیک ہے، امانت دار ہے، وعدہ وفا کرنے والا ہے یا وعدہ توڑنے والا ہے، زبان پہ قائم رہنے والا مرد ہے یا زبان سے مکر جانے والا خسرا ہے، اس وقت دیکھ لیا کرو۔ جو زبان سے پھر جائے گا وہ اس خسرے سے بھی بدتر ہے، جو زبان پہ قائم رہے وہ مرد ہے۔ اس وقت دیکھ لیا کریں، کیوں کہ یہ بھی ہم نے جواب دینا ہے، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو یہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ تو نے ووٹ کس کو دیا تھا، جیسے کو دیا تھا ویسا آ گیا ہے، اب بھگ دو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سن لو حکمرانوں سے بڑا خیانت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن غدار کا جھنڈا بھی اس کی کمر پہ لگا ہوگا، جو غداری کرتا ہے، جو کسی سے غداری کرے، فرمایا اس کا جھنڈا بھی اس کی کمر پہ ہی لگا ہوگا اور پہچان ہوگی یہ غدار ہے، یہ وہ غدار ہے، یہ فلاں غدار ہے، اس سے پہچان ہو رہی ہوگی۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکر و فریب اور خیانت یہ جہنم میں لے جانے والے عمل ہیں۔ فرمایا جو لوگوں سے مکر کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، مکر کا معنی ہے دھوکہ، فریب کرنا، فرمایا جو لوگوں کو دھوکہ دے، جو لوگوں کے ساتھ فریب کرے، لوگوں سے فریب کرے، لوگوں سے دھوکہ کرے اور لوگوں کے ساتھ خیانت کرے، فرمایا یہ چیزیں اسے جہنم میں لے جائیں گی۔ ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں اور خیر یار جدوں ہوئے گا ویکھیا جائے گا، بھائی یہ بہت مشکل مرحلے ہیں آگے والے۔ ہاں یہ بات ہم کب کہتے ہیں؟ جب ہمارے دل مر جاتے ہیں، جب ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے، موت یاد ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں اور ویکھی جائے گی یار جے مولوی بخشے گئے تے اسی بھی بخشے جاواں گے۔ ہن تا ہس پو، میں نے اپنی بات کی ہے یار، ہم یہ جملہ کہتے تھے مولوی بخشے گئے تو ہم بھی، اب بتاؤ یہ مولوی آسمان سے اترے ہیں؟ یہ بھی تو آپ کا کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی چاچو ہے، کوئی خالو ہے، کوئی آپ کے ہی لگتے ہیں نا، میں بھی تو آپ کا ہی لگتا ہوں نا، میں کیا ہوں، میں کوئی زمین سے نکلی مخلوق ہوں یا آسمان سے، بھائی میں بھی انسان ہوں۔
اب جس نے جو کرنا ہے اس نے بھگتنا ہے. میں غلط کروں گا تو میں نے اپنا جواب دینا ہے, میں نے اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں, میں نے قیامت کے دن اپنا حساب دینا ہے, آپ نے اپنا دینا ہے. کوئی جرنل ہے, کرنل ہے, رانا ہے, جٹ ہے, بٹ ہے, مولوی ہے, شاہ ہے, گدا ہے, راجپوت ہے, کھوکھر ہے, ارائی ہے, کمو ہے, کوئی بھی بلا ہے, جس نے جو کرنا ہے اپنا جواب خود دینا ہے. یہ نہ دیکھو وہ بخشا جائے گا تو میں نہیں, یہ دیکھو میں نے کتنا کیا ہے اور جواب کتنا دینا ہے. کسی پہ نہ چھوڑو, کسی کو دیکھ کے اپنی کلی کو آگ نہ لگاؤ, کسی کے بڑے محل کو دیکھ کے اپنی جھونپڑی کو آگ سے نہ جلاؤ. یہ دیکھو کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مکر و فریب کرتا ہے, یعنی دھوکے دیتا ہے, لوگوں سے فراڈ کرتا ہے, لوگوں سے فریب کرتا ہے, فرمایا یہ جہنم میں جانے والے کام کرتا ہے, یہ جہنم میں جائے گا. آگے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ورگلایا, جس شخص نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف کر دیا, اس کے شوہر کے خلاف کان بھر دیے, اس کے شوہر کے خلاف کہا تیرا شوہر ایسے کرتا ہے, تیرا ایسے کرتا ہے, تجھے کیا پتہ ہے, تو گھر میں ہوتی, یہ باہر ایسے کرتا ہے, ایسے کرتا ہے. آگے فرمایا آقا علیہ السلام میں یہ شخص ہمارا نہیں ہے. اب اس کو غور سے سن لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی کی بیوی کو شوہر کے خلاف کر دے وہ ہمارا. کیسی مسلمان ہے وہ مسلمان؟ ہم تو معمولی سمجھتے ہیں نا, چسکا لینے کے لیے کسی کے شوہر کو بیوی کے خلاف کرتے ہیں, کسی کی بیوی کو شوہر کے خلاف کر دیتے ہیں, ان میں لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں اور چسکے لیتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو ہمارا ہے ہی نہیں, جو مرضی کر تو ہے ہی نہیں ساڈا, تو ہمارا ہے ہی نہیں ہے. اب تو جو کرے گا جہنم میں جائے, ہمیں کیا, جا دفع ہو کہ تو ہمارا نہیں ہے. اور فرمایا جو شخص کسی کے نوکر کو مالک کے بارے میں ورگلائے, اس کا دماغ خراب کرے, فرمایا وہ بھی ہمارا نہیں ہے. جو کسی کے رشتے میں درار ڈالے وہ ہمارا نہیں ہے. وقت ہو چکا ہے میرے بھائیوں, دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آئندہ جمعے ہم اسی سے آگے گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا